کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 105، جو کچھ بھی ہوا اب تک وہ اللہ ہی کے فضل سے ہوا، آگے جو بھی ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی مہربانی سے ہوگی۔ یہ جو آیت ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ مشرک، بت پرست، بتوں کو پوجنے والے کافر، یہود، نصارہ، سب کے سب کی ایک خواہش، کامن اور عام خواہش سب کی ایک ہے۔ جنرلی جتنے بھی غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے خیر نہ ملے، بھلائی نہ ملے۔ یہ جو وحی کی نعمتیں مسلمانوں کو ملتی تھی، یہ دیکھ کر جلتے تھے یہود اور نصارہ۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ صحابہ کو کیسی نعمتیں مل رہی ہیں، کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے تو نبی پر وحی کے ذریعے سے ان کو جواب مل جاتا ہے۔ یہ برکت اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو حاصل تھی، یہ دیکھ کر جلتے تھے۔ عرب کے مشرکین تو صاف کہتے تھے، بنو ہاشم میں ایک پیغمبر آ جائے اور تمام عرب اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، یہ ہم ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ یہود اہل کتاب، اگرچہ ان لوگوں کو ویٹنگ، انتظار تھا، وہ مانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تفسیر میں بتایا کہ وہ لوگ باقاعدہ وہ بول کے فخر کرتے تھے، ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم تم کو شکست دیں گے، تم کو ہرا دیں گے، بول کے مشرکین کو تانا دیتے تھے۔ لیکن جب نبی جس کا انتظار ان کو تھا وہ نبی آ گئے، وہ دیکھے کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں، بلکہ بنو اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، تو یہ حسد کی آگ ان کے دل میں جلنے لگی۔ تو وہ صاف انکار کر دیے کہ ہم محمد کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کے دل میں ریزن، ان کے دل میں اس کی وجہ تھی، کیونکہ یہ بنو اسماعیل سے آ گئے۔ آج بھی یہ دشمنی ان کی ایسی ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ، نبوت کس کو دینا ہے، کتاب آسمانی کس کو دینا ہے، وحی کس پر نازل کرنا ہے اور کس پر احسان کرنا ہے، انعام کرنا ہے، یہ سب تو اللہ اس کا مالک ہے نا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں نبوت دینا ہے، کس کو انعام کرنا ہے، اللہ کو معلوم۔ اس آیت سے ہم کو اتنا تو سبق مل گیا، پتہ چل گیا کہ کبھی بھی غیر مسلم، چاہے کفار ہو، مشرکین ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی موضوع میں، کسی بھی مسئلے میں، ٹاپک میں خیر خواہ مان کر دھوکہ کھا گئے تو ہمارے بے وقوف ہونے کی علامت۔ کون سے مضمون میں بھی، کون سے آرٹیکل کے اندر بھی، کون سے بیان میں بھی، کون سی کتاب بھی، آج تک تاریخ میں بے شمار چیزیں ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کر کے اسلام کی باتیں بولتوں میں بول کے آئے ہیں کتنے سارے غیر، لیکن اسلام کو کمزور کرے جیسا، ایک چھوٹا سا بیسمنٹ کو حرکت کرے جیسا، چھوٹا سا رقیق ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ، ایک چیز ڈال کر ہی گئے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں۔ خیر خواہ ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ، وللمشرکین، اور مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر اتاری جائے تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ،
اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسها۔ اس کے متعلق تفسیروں میں کیا بات لکھی ہوئی ہے، بڑی تفصیل ہو جائے گی علمی اعتبار سے، خالص ٹیکنیکل ورڈز، اصطلاحی الفاظ بھی بہت سارے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے آپ کو سمجھ میں آئے جیسا، بہت آسان الفاظ میں، یہ مشکل موضوع، مشکل ٹاپک، لیکن آسان الفاظ میں بول کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایسا سمجھو اس آیت کو کہ یہود کہا کرتے تھے، یہود قسم قسم کے سوال کیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے، صحابہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے سوال کرتے تھے، ایک دم بہت زیادہ سوالوں کی بھرمار، کوسٹنس بہت زیادہ۔ وہ بولتے کہ دیکھو قرآن اگر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ جو ہے نا، یہ مصطفیٰ کے پاس ملنے والی شریعت اگر یہ الہامی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، تو پھر یہ قرآن اور یہ شریعت کئی کو تورات کو منسوخ کر دیے سو، اب سے تورات نہیں قرآن فائنل، اب سے انجیل نہیں قرآن فائنل کر کو منسوخ، وہ ختم کر دیے نا، مٹا دیے نا، ایسا مٹا ہے سو کیسا ہی ہے۔ اور ایک ڈاؤٹ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہود یہ کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ محمد ہیں، یہ قرآن ہے، تو پھر تورات کو، زبور کو، انجیل کو، یہ سب کئی کو یہ ختم کر دیتا ہے، یہ قرآن، یہ نبی کئی کو ختم کرتے ہیں۔ سیکنڈ سوال کیا، وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ اسلام میں کئی سارے احکام ہیں، ایک بار ایک حکم اللہ دیے، پھر چند دنوں کے بعد وہ حکم بدل گیا، وہ حکم بدل کے اس حکم کو منسوخ کر دیتے، منسوخ ٹیکنیکل ورڈ یاد رکھ لینا، ایک حکم کو اللہ ختم کر کے ایک دوسرا حکم لا لیتے ہیں، تو پہلا حکم جو ختم کیا گیا نا اس کو بولتے ہیں منسوخ کر کے، تو ایک حکم ختم کرتے۔ جیسا کہ اسلام میں شروع میں آپ نے سنا ہوگا بارہا، عاشورہ جو محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے نا، یہ شروع میں فرض تھا، بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار بولے تھے کہ یہ 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا یا تو 11 تاریخ کا روزہ میں ملا کر رکھوں گا کر کے اللہ کے نبی اپنی تمنا ظاہر کیے تھے۔ تو اس زمانے میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا سو مسلمانوں پر، لیکن جب رمضان کا روزے کو اللہ فرض کر دیے، اللہ رمضان کے روزے کو، پورے رمضان کے روزے کو مسلمانوں پر جب فرض کر دیے، اب عاشورے کے دن کا روزہ فرض نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے، تو بیت المقدس ہے نا، فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے، اس کی طرف رخ کر کے اسے قبلہ بنا کے نماز پڑھتے تھے، تقریباً 16-17 مہینہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں، کعبۃ اللہ کی طرف، مکۃ المکرمہ میں جو کعبہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، وہ حکم چینج ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا کعبۃ اللہ قبلہ بول کے۔ تو یہ سوال رکھ کے وہ لوگ کیا پوچھتے تھے کہ کیا شریعت اسلامیہ کر کو بولتے، اللہ کی طرف سے آئے سو یہ الہام کر کو بولتے، کئی کو ایسا چینجز، ایسی تبدیلیاں کئی کو، کیا بھی چینجز نہیں رہنا نہ نہیں رہے تو چاہے اللہ کی طرف سے ہے کر کو ہم نہ ماننے ہوگا، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا۔ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، اس کا جواب کو آپ سمجھنا کہ نسخ جو چینجز ہے نا، کبھی ایک حکم کو ختم کر دینا، کبھی ایک حکم کو ختم کر کے چینج کر کے دوسرا حکم اس کی جگہ میں لے آنا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک حکم کو ختم کرتے یا دوسرے کسی نیا حکم کو لاتے تو اللہ اس کے پیچھے جو مصلحت ہے، جو خیر ہے، جو فائدہ بھلائی ہے، یہ اللہ اچھی طرح سے جانتے۔ اب اس کے 2 طریقے ہوتے، کبھی کبھی اللہ کہتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ایک حکم ختم کرے سیم ٹو سیم اسی کے جیسا، اور ایک حکم آ گیا بیت المقدس نہیں قبلہ، اب کعبۃ اللہ قبلہ بول کے، سیم ٹو سیم اسی کے جیسا، عاشورہ کا روزہ نہیں فرض، رمضان کا روزہ فرض بول کے آ گیا، او مثلها بخیر منها، اس سے بھی بہتر حکم اللہ سیکنڈ حکم لاتے، یا تو اس ایک حکم کو ختم کر کے ایسا چھوڑ دیتے۔ شروع میں کیا تھا، اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے عورتیں آ کر یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس بولے کہ ہم ایمان لانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے پہلے وعدہ لینا، فامتحنوہن، ان کو امتحان لینا، انٹرویو لے جیسا، ٹیسٹ ایگزام، ان کو جانچ کر دیکھنا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے بول کو بیعت کر کو ان کے اسلام کو، ایمان کو قبول کرنا، نہیں تو نہیں بول کے پہلے حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم بدل گیا۔
قد سمع اللہ کے اندر آتا ہے، پہلے حکم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا، بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو، اس کے بعد آکو بات کرو، صدقہ دیے نہیں سو آکو بات کرو نہ کو. لیکن یہ حکم بدل گیا بعد میں، صحابہ کو اجازت مل گئی، نہیں بات کرے جا بول کے. پہلے حکم تھا کہ شادی ہو کر رہے سو جو مرد ہے یا عورت ہے، شادی ہونے کے بعد بھی اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو پتھر مار کے مرا دینا ہے بول کے حکم تھا آیت کے اندر. ابھی بھی وہ حکم ہے، لیکن وہ آیت قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما کر کے ایک آیت، لیکن اب وہ آیت نہیں، منسوخ کر دی، اللہ تلاوت منسوخ کر دی ہے اس کی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک آیت بھی، اس کا حکم بھی، دو کے دو بھی منسوخ. کبھی کیا ہوتا خالی آیت منسوخ کرے، حکم باقی. تو اس کے کئی ساری صورتیں ہیں. میں آپ کو ایزیلی سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. اللہ ایک کام کرو بولے، بعد میں وہ چینج کر دیے. اللہ ایک کام بولے کہ یہ حرام ہے ہرگز کرنا نہیں بولے، بعد میں اللہ چینج کر دیے. ایسا ہوا ہے قرآن میں. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت وہ ہو گیا. اس کے بعد تو کیا بھی ہونے کا نہیں ہے. جب آخری میں الیوم اکملت لکم دینکم بول کے وہ آیت نازل ہو گئی، اب شریعت فائنل، اب اس کے بعد اس میں کیا بھی چینجز آنے کا نہیں. قیامت تک بھی اس میں کوئی چینجز کرنے والا ہے بولے تو وہ آدمی بدبخت کافر ہے بول کے وہ تو فیصلہ ہو گیا. لیکن حضور کے زمانے میں تو ہوتا تھا نا. ابھی اسلام کیا کہ حکم کر کے آتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی واقعہ ہے، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، وہ انبیاء کے واقعات کو سنایا، قصے واقعات سنایا. اس میں چینجز نہیں آئے گا، جو ہوا فیکٹ بول دیے، اللہ بول دیے. لیکن احکام رہتے نا، آرڈرز، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے اندر چینجز آتے، نسخ ہوتا. اور ذرا سمجھنا ہے تو ایسا سمجھو، عقل مند دنیا میں ہمیشہ عقل مند اس بات کو مانے ہیں کہ حالت بدلنے سے حکم بھی، آرڈر بھی بدلتا، چینجز آتے ہیں بول کے. ہمارے پوری دنیا میں آپ دیکھے جا، پوری دنیا میں، صرف انڈیا نہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر آرٹیکلس ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ فیصلہ کرتے ہوئے آرٹیکل کے اندر یہ چینجز، وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو نافذ کرتے کہ اس میں یہ بڑھانا ہے، اس میں سیکولر لفظ بڑھانا ہے، اس میں یہ کم کرنا ہے، یہ چیز کرنا ہے بول کے کتنا حکم کے اندر تبدیلی کرتے. اللہ حفاظت کرے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، یہ جگہ جمع ہونا نہیں، اتنے لوگ جمع ہونا نہیں، ایک جگہ چھوڑ کو باہر جانا نہیں، ماسک پہننا، ڈسٹینس فالو کرنا، کتنے سارے احکامات تھے. چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. حالت بدل گئی، چینجز، آرڈرز کے اندر بھی تبدیلی آ گئی. تو انسانوں میں بھی ایسا ہوتا، لیکن انسانوں میں ہونے کی 3 صورتوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرے جا. انسان ایک بات بولا، اس کے بعد چینج کر دیا بولے تو کئی کو کرتا. انسان سمجھ گیا یہ کریکٹ کر کو، لیکن 2 دن جانے کے بعد معلوم ہوا ارے میں ایسا رہے تو کریکٹ سمجھا تھا نا، غلط ہو گیا، میری عقل کو میں مار لینا، کیا دیوانہ دیکھ میجا کو ایسا سمجھا نا بول کو چینج کر لیا حکم نے. کیوں؟ غلط فہمی کی وجہ سے، اسے سمجھ نہیں تھی، غلط حکم لگا دیا تھا، بعد میں بدل لیا. یا انسان حالات کو، اب کے کرنٹ سچویشن جو بولتے ہیں نا، حالات حاضرہ، موجودہ حالت کو دیکھا، دیکھ کر سمجھا کہ یہ کرنا بہتر رہے گا بول کے کر دیا. اب اس کے بعد انہیں سمجھا کہ نہیں میرا اندازہ غلط تھا، میں ویسا نہیں کر کو رہنا تھا، بدل دیا. حالت کو دیکھ کو انہیں کریا سو ڈیسیشن کریکٹ، لیکن بعد میں اسے سمجھ میں آیا اب یہ نہیں، اب بدلنا بول کے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان بڑا سمجھدار عقل مند ہے بولو نا، پہلے سے اس کے ذہن میں رہتا اب کو یہ بولنا، اب کو یہ کرنا ہے، لیکن وہ حالت بدل گئی تو حکم بھی بدل جائے گا. فار ایگزامپل سردی کے دن ہیں تو اس میں یہ پہننا ہے، یہ اوڑھنا ہے، یہ سی آف کرنا ہے، یہ فین کو ایسا سلو چلانا ہے، یہ سارا انہیں ڈیسیشن کرتا ہے، انہیں ایسا چلنا کر کو. پھر جب بدل جاتی، گرمی شروع ہو جاتی، پھر یہ سی بھی آن، فین بھی اسپیڈ، سارا کا سارا بدل گیا. تو موسم کے بدلنے سے بدلتے رہنا، یہ بھی چینجز کو آپ سمجھنے کے لیے بولتا ہوں میں. چینجز، ایک ماہر حکیم ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، پیشنٹ کو جانچنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد انہیں لکھتا ہے میڈیسن، ایک نسخہ تجویز کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ 2 دن یہ دوا کھانا، 2 دن کے بعد آؤ، کھا کو دیکھ لکو، آؤ 2 دن کھا کو دوا. اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس گئے تو انہوں بولے کہ وہ دوا کھانا کیسا ہے، جو چینجز ہوا تمہیں بولنے کے بعد انہوں دوسری دوا لکھ کو دیتے. حکیم صاحب کو پہلے سے معلوم 2 دن یہ دوا کھلانا ہے، سو اس کے بعد یہ تبدیلی آئے بعد اب وہ دوا کھلانا کر کو. کمزوری ہے، پہلے طاقت لانے کے بعد وہ دوا کھلانا. فار ایگزامپل بولتا ہوں، تو حکیم صاحب کے ذہن میں پہلے سے تھا نا کہ 2 دن کے واسطے چاہیے حکم، اس کے بعد دوا بدلنے کا ہے، سو 1 مہینے کے واسطے چاہیے دوا، اس کے بعد دوا بدلنا ہے. بولے نہیں انہوں پیشنٹ کو، لیکن ان کے ذہن میں تھا. سیم ٹو سیم ایسا سمجھو، یہ تیسری جو لاسٹ صورت میں بول رہا ہوں یہی ہے. اللہ کے احکام کے اندر بھی نسخ کا مطلب چینج، شریعت کے حکم میں تبدیلی، اللہ چینجز کرتے ہیں کا مطلب یہ. اللہ کو آلریڈی ڈیسائیڈڈ، اللہ کے پاس ڈیسائیڈ تھا یہ کہ میں
اب شراب حلال ہے، حرام کریا نہیں ہونا میں فلاں وقت تک کچھ، اس کے بعد میں شراب کو حرام کر دوں گا. نماز میں بات کرنا اسلام کے شروع میں جائز تھا، اللہ کو معلوم تھا، شروع میں عادت ہون دے، پورے نماز کی اچھی عادت ہو گئی تو اس کے بعد میں چینج کر دوں گا. عاشورہ کا روزہ فرض، وہ ایک دن کا روزہ رکھو، عادت ہون دے، اس کے بعد رمضان کا روزہ فرض کر دوں گا. یہی ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تو علام الغیوب، سارے غیب کو جاننے والے. اللہ کو معلوم انسان عادت ہونے کے لیے کتنا وقت لگے گا، کب کیا حکم لگانا بول کے. جیسا ایک حکیم ایک ڈاکٹر اندازہ لگا سکتا بولے تو اللہ ہے. تو اب حاصل کیا ہوا، شریعت کے حکم میں جو چینجز ہے کوئی عیب نہیں. یہودی اس پر جو اشکال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، یہ چھیڑنے کے واسطے انہوں کرتے تھے. ان کو اللہ اس آیت کے اندر بتا دیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں. انگلی رکھنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور بتانے کے لیے کرنے کا کوشچن نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک واقعہ چھوٹا سا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، زبردست بیان، پورے لوگ متوجہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھے کہ کیسا بیان کرتے ہیں؟ بہت زبردست بیان کرتے ہیں. خیر ہو جانے کے بعد وہ صاحب کو بلا کو پوچھے اللہ کے احکام میں، شریعت میں ناسخ منسوخ کر کو ہے نا، پہلے ایک حکم تھا، بعد میں اللہ چینج کر کو بدل دیے، اتنے سارے ایگزامپلس مثالیں میں بولیا، یہ سب چیزوں کا نالج تم نہ ہے کیا، اس کے بارے میں جانکاری ہے کیا بول کے پوچھے. انہیں بولیا نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ سب بیان کچھ کرنے معلوم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. یہ نالج نہیں بولے تو عالم مجھ نہیں، یہ نالج نہیں ہے بولے تو کیا بھی بات کرنے کا لائق نہیں، بیانج کرنے کو آئندہ بول کے مسجد سے بھگا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو یہ ناسخ منسوخ کرنے کے، یہ چینجز کے بارے میں جو علم ہے نا، بڑا ضروری علم، ہر عالم کو معلوم ہونا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ نسخ یعنی پہلے ایک حکم تھا بعد میں بدلا، ایک حکم تھا بعد میں بدلا، اللہ ایسا سب کرے نا، یہ اللہ کا اس امت پر رحم، اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے. تو نسخ کا علم اسلام کے لیے لازم ہے، کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. میں پھر بھی بولتا ہوں، میں آج کل سوشل میڈیا کے اندر کوئی ویڈیو کے اندر، یوٹیوب کے اندر کوئی بھی نئی تحقیق کر کو آ گئی بولے تو فوراً لے لیتے، اچھا ویسا تب تو 1400 سال سے جو چلک ہے وہ کون بھی اتنا زیادہ ڈیپ سے سوچے نہیں سکا ہے. انہوں کیا ڈیپ سے سوچ کو لکھے ہند دیکھ، انہوں کیا ڈیپ سے سوچ کو بولے ہند دیکھ بول کے فوراً ہمارا پورے اپنے اکابر سے اعتماد ختم. بات لمبی ہو جاتی ہے. پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کے احکام میں تمہارا میرا فرض کیا بولے تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کرنے بولے وہ ماننا، تسلیم، اور جو اللہ کے رسول کرنا نہیں کر کے بولے ہیں، حرام کرے ہیں، اس پر اعتراض کرنے کا ہرگز بھی رتی برابر بھی ہم کو حق نہیں ہے. ایک حکم پہلے اللہ لگا دیے، اب اس کے بعد جو حکم اللہ بولے ہیں اس کے بعد اللہ خود بدل کر اب سے ایسا نہیں ایسا ہے کر کے بولے تو ہمارے اوپر اللہ کی مہربانی ہے. سو خیر اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں آپ. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم جو آیت منسوخ کرتے یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، تو ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم. یہ پوری آیتوں میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو، ہر ایک کو کہتے ہیں اے مسلمان بندے، اے مسلمان بندی، اے عورت. کوئی بھی اعتراض کرنے والے کو نہ کو دیکھ. اب وہ اعتراض کرنے والے کو اللہ بولتے ہیں کہ اے اعتراض کرنے والا، علم تعلم، وہ یہودی جو اعتراض کرتے تھے نا، ان کو اللہ بولتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو تو ہر چیز پر قدرت ہے. کئی کو اللہ وہ حکم لائے، کئی کو چینج کرے، بول کو پوچھنے تو کون ہوتا. لہو ملک السماوات والارض، پورے آسمان زمین اس کے اندر کے ہر ذرات ایک ڈاٹ کا بھی اللہ چ مالک، رتی برابر بھی کس کو بھی پوری کائنات میں پوچھنے کا حق نہیں. کئی کو اللہ تو بدلا بول کے پوچھنے کا حق نہیں، رائٹس نہیں. تو اب جو کوئی یہ جانے اللہ کے بارے میں کہ میرا اللہ میرے حق میں مددگار ہے، خیر خواہ ہے، جس کو اس بات پر بھروسہ ہو، ایمان ہو، وہ سمجھے گا کہ جب جو حکم اللہ مجھے دے گا اسی میں میرے لیے خیر ہے. مجھے آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے، جو بھی حکم شریعت کے اندر ہے، چاہے وہ عورتوں کے مسائل سے، طلاق کے، نکاح کے، عدت کے، مردوں کے اعتبار سے، داڑھی کے، غسل کے، جو بھی ہو نا، ہر حکم جو بھی شریعت کے اندر ہے، میرے اللہ میرے رسول میرے حق میں خیر خواہ، جس میں میرے لیے بھلائی ہے وہی حکم ہمارے لیے دیے ہیں. یہ حکم ہمارے دل کے اندر ہونا. تو علم تعلم یہی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے.
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور حمایتی نہیں، اس کا بھی وہی معنی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے سارے احکام پر یقین کامل نصیب کرے، شکوک سے شبہات سے ہمیشہ اللہ سارے مسلمانوں کے ایمان کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ آگے کی آیت ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم۔ اگرچہ مدینے کے یہود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو اچھی طرح سے مانتے تھے، جانتے تھے، یعنی جانتے تھے، مانتے کہاں تھے، مانتے نہیں تھے، جانتے تو تھے، پکا ان کو یقین تھا، قطعی یقین ان کو تھا کہ حضور حضرت محمد اللہ کے نبی ہیں، پکا معلوم۔ لیکن خواہش کیا ان کو بولے تو سوالاں کرنا بہت زیادہ، جیسا کہ ابھی بتایا ہمیں، وجہ کیا، مقصد کیا، ریزن کیا، مسلمانوں کے دل میں ایمان کے بارے میں شک، ڈاؤٹ، شبہ پیدا کر کے چھوڑ دینا۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، کالج پڑھنے والے، اسکول پڑھنے والے، سلیبس کی وجہ سے، وہاں کے پروفیسرز کی وجہ سے، ٹیچرز کی وجہ سے، ایسی باتیں ان کو جاہل رہنے کی وجہ سے، کچھ باتیں اسلام کے بارے میں انہوں منہ کھولنا نہیں، اسلام کے احکام کے بارے میں ان کو نالج نہیں رہنے کی وجہ سے، کیا کہ برا کے جیسا اسلام کا ایک حکم بالکل پرانے زمانے کے لیے سوٹ ہوتا، سو ہمارے اس ٹیکنیکل ورڈ، یہ ترقی یافتہ اس زمانے میں سوٹ نہیں ہوتا، جیسا ایسی گستاخانہ باتیں بول دیتے، بچوں کے تازہ وہ نرم دل کے اندر وہ بیٹھ جاتی بات، ہو ایسا ہو سکا ہے اگر کو، یہ بچے جہالت میں ایسا۔ یہود کیا کرتے تھے، سیدھے سادے جو مسلمان رہتے نا، ان کو کئی سوالات سکھا کو دیتے، بولتے یہ جا کو محمد سے پوچھو، تمہارے نبی سے یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو، انہوں بھی آتے ہمیشہ حضور سے پوچھتے گویا ایک قسم سے تنگ کر کو رکھے جیسا، کثرت سوالات، بہت زیادہ سوال کرنا۔ مقصد کیا، یہود کا مقصد کیا بولے تو حضور سے حسد، مسلمانوں سے حسد، عناد، دشمنی، تو کثرت سے سوال کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو روک دیا، اے مسلمان، یہ یہودی ان کے جال میں پھنس جاؤ نہ کو، یہ لوگ فضول سوال، بہت زیادہ سوال جو کرتے ہیں نا، یہ تم کرو نہ کوئی۔ ایسا کر کے یہود یعنی بنی اسرائیل اپنے اوپر اللہ کا عذاب لائے تھے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی مرتبہ۔ ہم خود تفسیر میں الف لام میم کے تفسیر میں کئی جگہ پڑھ لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ آ کر بولے کہ تورات اللہ دیا ہے، تو وہ بول دیے نہیں ہمیں حتیٰ نر اللہ جہرتن، ہمیں خود سنے تو ہمیں مانیں گے۔ خیر جب کوہ طور کو بلا کر آئے، اوپر کھڑا کرے، اللہ کی آواز آئی، وہاں بھی بدبخت لوگا اور ایک سوال کرے، نہیں بے جا ہے تیرا سوالاں، بولے نہیں ہمیں ہنکی سے دیکھے نہیں نا، اللہ کو دیکھے تو ان کے ایسا گستاخانہ سوالاں کی وجہ سے فأخذتهم الصاعقۃ، ایک بڑی کڑک بجلی کے ذریعے سے اللہ عذاب بھی دیا ان کو۔ انہوں بولے تھے نا ایک گائے ذبح کرو بول کے اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کر کے بولے، تو انہوں شروع کرے کیا کلر رننا، کیا صفت رننا، سوالاں، کثرت سے سوال۔ تو اللہ تعالیٰ اس کچھ بولتے ہیں کہ دیکھو ایسا جو غلیظ قسم کے حسد کی وجہ سے، مستی کی وجہ سے جو سوال ہے نا، یہ سوال مذموم ہے، قرآن نے بھی منع کیا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کس سے، دو چیزوں سے، بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی اللہ کے نبی منع کرے، اور مال کو ضائع کرنے، برباد کرنے سے بھی اللہ کے نبی منع کریں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھو یہ سوالات جتنا زیادہ ہمیں کریں گے نا، حج فرض ہے کر کو حضور علیہ السلام سنائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے پوچھتے یا رسول اللہ فی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال مالداروں پر حج فرض کیا اللہ کے رسول کر کو؟ حضور چہرہ پھرا لیے، پھر ادھر آ کو کھڑ کو سوال کریں، حضور چہرہ پھیر لیے، یعنی صحابی کیا سمجھ گئے مجھے دیکھے نہیں سکا ہے حضور کر کو، حالانکہ حضور دیکھ لیے تھے، لیکن انہوں سوال کرے بول کو اللہ کی طرف سے کیا تو بھی سختی آ گئی، تو پھر مالداروں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جا کو رہتا تھا، اور چانس سچ نہیں، ولم تستطیع، یعنی مسلمانوں سے ہرگز نہیں ہو سکتا سارے مالدار ہر سال حج کرنا فرض ہے کر کے بولے تو بڑا مشکل ہو جا کو رہتا۔ تو سوالاں کتنا کرتے کہ ہمیں اپنے آپ کو تنگ کر لیے، جیسا جو حکم آزاد جیسا بولا گیا ویسا کر لینا، اس میں سوالاں کرنا نہیں۔ اور سوال کرنے کا دو ٹائپ، بچے ماں باپ سے سوال کریں، اسٹوڈنٹس ٹیچر سے سوال کریں، یا کوئی مفتی سے، عالم سے دین کو سمجھنے کے لیے سوال کریں، یہ سب سوال محمود، قابل تعریف سوال۔ اور ایک سوال ہوتا مذموم، حسد کی وجہ سے، جلانے کی وجہ سے، تنگ کرنے کے واسطے کر کو سوال کرنا، وہ غلط ہے وہ۔ تو اسی سوال سے یہاں پر اس آیت کے اندر روکا گیا ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا سختی سے بولتے ہیں کہ حسد، اناد سے سوال کرنا یا رسول کو تنگ کرنے کے واسطے، الجھانے کے واسطے سوال کرنا سب کیسا بولے تو کفر کہتے، کفر
یہ ایمان والا ایسا کرچ نہیں سکتا. ایمان والے کی علامت تو اطاعت فرما برداری, بول دیے کر لیے, سن لیے مان لیے. ایسا سب سوال کر کو تنگ کرنے کا مسلمانوں کی عادتش نہیں, ایمان والوں کی عادتش نہیں. اس لیے اللہ کیا بولے ہیں, وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے گا, فقد ضل سواء السبیل, تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. آگے کی آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, بہت زبردست. جنگ احد آپ کو معلوم, بہت لمبی تفصیل میں نہیں جاتا میں. جنگ بدر, جنگ احد آپ کو معلوم ہے. احد کی جنگ, اس کے اندر 70 صحابہ کو پہاڑ میں کھڑا کریں اللہ کے رسول کہ دیکھو کسی بھی حال میں اترنا نہیں. لیکن جب اندازہ ہوا صحابہ کو ہماری ضرورت, یا جس مقصد سے کھڑائے تھے وہ ریزن ختم, وہ ضرورت پوری ہو گئی, اب ہمیں اترے تو بھی کیا بھی نہیں کر کو سوچ کو نیچے اتر کو آ گئے. مسلمانوں کو ہار شکست ہو گئی, احد کے اندر ہار ہو گیا. اب یہ ہو جانے کے بعد یہودی کیا کرتے تھے, دن رات مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, پریشان کرے جا, یہ رکھ کوچ ستائے جا, دماغ کلائے جا بول کے. اسپیشلی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. راستے میں یہودیوں کی ایک جو جماعت جا رہی تھی نا, یہ جو یہودی پڑھے لکھے جو علماء ان کے تھے نا, انہوں دیکھ لیے, دیکھ کو بیٹھ گئے, کیسا تو بھی تنگ کر کو پریشان کر کو چھوڑے جا, ان لوگوں کو ایمان سے بہکا دلے جا بول کے بیٹھ گئے. بیٹھ کو کیا پوچھتے ہیں ان لوگوں کو, دو صحابہ کو کیا بولتے ہیں, دیکھو اے حذیفہ, اے عمار, اگر تمہارا دین, تمہارا اسلام حق ہوتا نا, تب تو تمہیں ہار کوچ نہیں رہتے تھے. دیکھو احد میں, جنگ احد میں تمہیں ہار گئے نہیں مسلمانہ, اس سے معلوم ہوتا نہیں کیا اسلام صحیح نہیں کر کو. اس واسطے تمہیں کیا کرو, یہودی بن جاؤ. یہودی بن گئے تو کتنا تم نے اب تک مل کو ہے کہ اس سے بھی ڈبل مال ملے گا, اور زیادہ تمہیں ترقی کریں گے. تو فرسٹ آف آل حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بولے کہتے, اے یہود, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں. جی بولو. بولے تو تمہارے پاس وعدہ کر کو وعدہ توڑے تو یہ کیسا گناہ کا کام کیا؟ تو انہوں بولے شدید, بڑا خطرناک گناہ یہ. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ بولے کہتے, میں بھی اللہ سے وعدہ کر دیا ہوں, کب تک میں زندہ رہوں گا, کہ کب تک میرے جسم میں جان ہے, کہ روح ہے, کہ اس وقت تک اسلام ہی میں رہوں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبی مان کر اطاعت کروں گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا, یہ میں اللہ سے وعدہ کر دیا ہوں, اب میں وعدہ موت تک بھی توڑ نہیں سکتا, میں اسلام سے آ نہیں سکتا بول کے صاف جواب دے دیے. اب وہ لوگ ذرا حرص کے ساتھ, لالچ کے ساتھ ذرا دوسری طرف پھرے کہتے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف, تمہیں تو بھی اپنا دین چھوڑ ڈالتے کیا, پھر گئے کیا تمہیں تمہارے دین سے کر کو بولے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دیے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی ایسا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, وہ بولنے کے بعد انہوں کیا بولے ہیں, اللہ ربی, اللہ میرا پروردگار ہے, محمد میرے نبی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, اسلام وہی میرا دین ہے, قرآن میری کتاب ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے, ایمان والے جتنے ہیں سارے کے سارے میرے بھائی بہن ہیں, اور جتنے بھی دشمن ہیں اللہ کے وہ سب میرے بھی دشمن ہیں. یہ سب صاف صاف جواب دے دیے. یہود مایوس ہو گئے, چلے گئے وہاں سے اٹھ کر. اب یہ دونوں صحابہ جلدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے حضور سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا. تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو شاباشی دیے, بولے کہ تم صحیح کر کے آئے. اب اس کے بعد اسی وقت یہ آیت, ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں, یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی. اللہ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ اے ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا. اکثر 99% دشمن ہے نا, یہود, نصارہ, مشرک, پارسی, جو بھی مذہب کا ہو نا دنیا میں, اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب والے ہیں, الکفر ملت واحدہ, اسلام نہیں کر کے بولے تو پورے ایک ہاتھ, مسلمانوں کی دشمنی میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا بولے تو اپنے نقصانہ, اپنی دشمنیاں بھی بھول جا کو آپس میں مل جائیں گے وہ لوگ. مسلمانوں کی حکومت آنا نہیں, مسلمان عہدے میں آنا نہیں, مسلمان کی کمپنی نہیں چلنا, مسلمان کا نقصان ہونا, مسلمان بدنام ہو جانا, اس کے لیے کیا کرنا کا تو بھی کتنے آپس میں خطرناک دشمن رہے تو بھی مل جائیں گے وہ لوگ. اللہ اس آیت میں ہم نے بتاتا, ہم نے کتنا ہوشیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھو کسی بھی طرح سے, اچھا یاد رکھ لو, مسلمان کسی بھی طرح سے کافر بن جانا, یا تو اس کا عقیدہ کمزور ہو جا کو, ایمان کو لے کر وہ ڈاؤٹ فل ہو جانا, شک میں پڑ جانا, یہ ہمیشہ وہ لوگ چاہتے. مگر کبھی بھی صحابہ کے ذریعے سے تو ایسا ہوا نہیں. الحمدللہ ہمارے ذریعے سے بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. مگر وہ لوگ کوشش تو کرتے تھے, آج بھی کوشش کرتے ہیں. آج بھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں, آج بھی چاروں طرف سے یوٹیوب کے اندر ایسے چینلز,
اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بول کے میں بولتا ہوں آپ اچھی طرح سے سمجھو، 100 دن ڈیلی اسلام کے بارے میں آپ زندگی میں نہیں سنے ہیں، ایسی باتیں اگر بولتا ہے تو ایک دن اسلام کے بارے میں غلط ایک بات گھسا دے گا. اس کے لیے بول کے ہزاروں کے چینلز ہیں، اس کے لیے بول کے ہزاروں کی کتابیں لکھی گئی، اس کے لیے بول کے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اندر اکاؤنٹس ہیں. یعنی مسلمان کے نام پر غیر مطالعہ کر کے مسلمان کو کام بہکائے جا بول کے آج بھی کوشش میں لگے ہیں وہ لوگ برابر سے. اللہ حفاظت فرمانا. مگر مسلمانوں کو کیا بولا گیا معلوم؟ یہودیاں ایسا کرتے ہیں، غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں بولے تو آپ زبانی بھی ان کو گالی دے کو بدلہ نکو لیو، اور ایکشن سے بھی یعنی فزیکلی مینٹلی کسی بھی طرح سے آپ ان کو جواب نکو دیو، بدلہ نکو لیو. فاعفو وصفحو، ابھی کے لیے تم نہ حکم کیا کر کے بولے تو معاف کر ڈالنا، خاموش رہنا. مگر بعد میں جب جہاد فرض کر کو مسلمانوں پر جہاد کی مشروعیت کے احکام آ گئے، اس کے بعد تو مارنا بول کو حکم آ گیا. تب یہودیوں کو، بہت سے یہودیوں کو مارا بھی گیا، مدینے سے ان کی شرارت کی وجہ سے ان کو بھگایا بھی گیا، وہ الگ بات کی بات. لیکن ابھی یہ جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں، جب تک جہاد کی مشروعیت، قتال لڑنا، یہ ساری چیزیں نہیں آئی تھی، اس لیے اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ فاعفو وصفحو. آج بھی مسلمانوں کے بارے میں ان لوگوں کا ایسا حسد. لیکن میں اور ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، میں ہمارے آج کے ہندوستان کے اندر آپ لوگوں کو جو بہت ضروری ہے وہ بات بتانا چاہتا ہوں میں. کتنے سارے آرٹیکلز، کتنے سارے بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکرز ایسی باتیں کریں گے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائے، سن کر دل خوش ہو جائے. کیا پوائنٹ کی بات، کیا عقل کی بات. لیکن ایسے ایک چیز ایسے گھسا دیں گے، مسلمان اپنے کتاب کو لے کر، رسول کو لے کر جتنا مضبوط ہے نا، وہ برابر نہیں، وہ اتنا بھی نہیں رہنا. یعنی ذرا کبھی کبھی مندر کو بھی چلے جاؤ، کبھی کبھی پوجا بھی کر لو، یا کبھی کبھی شرکیہ باتیں بھی زبان سے بول ڈالو، کبھی کبھی ان کے ساتھ مل بھی جاؤ. بلکہ کفر کو ہمارے دل میں نرم موم کے جیسا بنا کو چھوڑیں گے. نہیں تمہیں کافر نہیں ہوگے تو بھی کفر کے بارے میں بہت نرم چیز، ایک معمولی حلوہ جیسا سمجھ جاؤ، کب تو بھی منہ میں آ گئے تو ہضم کر لے جا. ایسے انداز میں ذہن بنانے کی کوشش کرتے لوگ آج بھی پورے ملک کے اندر ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ہے. اللہ حفاظت کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ حلیف یعنی وعدہ کر کو، اگریمنٹ کر کو، تمہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے بول کے وعدہ کر کو ہیں. ایسے یہود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات لے کر آئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. تورات لے کر آئے، تورات کھولے، پڑھنا شروع کیے. یا رسول اللہ تورات لے کو آیا ہوں، میں پڑھ کو سناتا ہوں بول کے دیکھے نہیں. حضور اچھا بولے کیا بول کے بھی دیکھے نہیں، اوکے یس کر کو جواب آیا نہیں، پڑھنا شروع کر دیے. حضور کا چہرہ بدلتا جاتا ناراضگی کی وجہ سے. صدیق اکبر بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکے، اے عمر دیکھتے نہیں کہ حضور کا چہرہ کیسا بدلتا ہے؟ جب دیکھے فوراً توبہ کرے. میں اللہ کے ناراضگی سے، رسول کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. فوراً توبہ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تب ایک لمبی بات بولے حضور، اس کا خلاصہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. دیکھو اب میرے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، اب تورات کو پکڑ کے، زبور کو پکڑ کے، انجیل کو پکڑ کے سیدھے راستے میں چلے جائیں گے بول کے خواہش بھی کرو کو ہرگز نہیں ہو سکتا. لَظَلَلْتُمْ، تم تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے بول کے. ذرا سوچ کو دیکھو، اتنا نرم رہنا سو نہیں بھائی. چلو نیشنل یعنی ہم وطن کے قومی مفادات کر کو بولیں گے. اردو میں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں کہ بول کے میں جھجکتا ہوں. میں قومی مفادات بولیں گے، مذہب سے بڑھ کو قومی مفادات نہیں، مذہب میں. یا آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی، انہوں مسلمان ہو گئے. ان کے امی ناراض ہو گئے. الادب المفرد، بخاری، امام بخاری کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے. ان کی والدہ ہے نا ناراض ہو گئے. اسٹرائک کرتے نہیں، بھوک ہڑتال کر کو بولے جا. انہوں اسٹرائک کیا بولے؟ انہوں اے معاذ، اے سعد بن معاذ، کب تک تو اسلام کو چھوڑ کو واپس کافر نہیں بن جاتا کہ جب تک میں کھانگی بھی نہیں پینگی بھی نہیں. امی اسٹرائک میں بیٹھ گئے ہیں، بھوک ہڑتال. اب حضرت سعد کیا کرتے؟ ایک دن دیکھے کتنا کی گھگاتے، مناتے نہیں، امی کھا لو، امی کھا لو، امی کھا لو، امی کھا لو. بہت زیادہ روایت میں کیا لکھو ہے معلوم؟ حضرت سعد اپنے امی کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ فرما بردار، بہت زیادہ امی کو چاہنے والے. تو ایموشنل بلیک میل، وہ چیز کو رکھو بلیک میل کرنا شروع کرے ان کی امی. ایک دن گیا، 2 دن گزرا، تیسرا دن حضرت سعد بولتے میرے خاندان والے، میرے اب رہتے نا
پھپھا رہتے, پھوپھی رہتے, خالہ, ماموں, چچا, تایا بول کے پورے گالیاں دینا شروع کر ڈالے مجھے. کیا رے امی کو, اماں کو مرا ڈالیں گا کیا تو, امی کو جان سے مار ڈالیں گا سکا ہے نا, کیا بولتے وہ سن لگ اور رہنے ہوتا نہیں کیا تجھے, بولتے ہیں سو غلط بات لیکن بولتے سو سن لگ رہنے ہوتا نہیں کیا, کرو ایسا گالیاں دینا شروع کر ڈالے. حالانکہ اللہ رسول کے شریعت کے خلاف امی بولے تو اس میں ماننا نہیں ہے, اس میں فرما برداری نہیں ہے. اسلام کے موافق جو بات جائز ہے وہ بات اگر امی بولے تو مانے جا. اسے عربی میں بولیں گے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کے نافرمانی کا حکم کون بھی دین دے, بادشاہ بھی دین دے, امی ابا بھی دین دے, کون دے تو بھی ماننا نہیں. اللہ کے خلاف اگینسٹ میں کرو بولے تو ہرگز ماننا نہیں ہے, کس کی فرما برداری بھی اس میں نہیں. 3 دن گزر گیا, شارٹ میں بولتا ہوں میں آپ کو واقعہ, 3 دن گزر گئے, بھوک بھوک بھوک. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سنبھالنے نہیں ہوتا, کیسا ہمارے امی ایسا تڑپتے ہیں نا, ان کو دیکھ کو رہنے نہیں ہوتا, سہنے نہیں ہوتا. انہوں بار بار بولے امی کھا لو, امی کھا لو. دیکھو امی, میں اسلام کو چھوڑ کو واپس ریٹرن آنا سوچ بھی نہیں سکتے, تمہیں ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو, تمہیں کھا لو, تم نے کیا تو بھی ہو جانے جاتا, تڑپتے ہیں نا. 3 دن گزر گیا نا, جب وہ آیت ووصینا الانسان بوالدیہ, وہ بعد میں کسی موقع میں ہم دیکھیں گے. بہرحال ان آیتوں کے اندر بھی وہی مضمون بولا گیا. تب اپنے امی کے پاس جا کو 3 دن جب ہو گیا نا, حالت ان کی خراب ہو گئی امی کی, جب جا کو بولے حضرت سعد رضی اللہ عنہ, امی دیکھو ایک جان نہیں, ایک جان تمہاری ہے, تمہیں بھوکے رکھو, مر گئے بولے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوں گی. ایک جان نہیں, 100 جان اللہ تم نہ دیکھو, ایک ایک جان بھی تمہیں ایسا میں اسلام سے پھر جاؤں گا کر کو تمہیں چاہ کو میں نہیں پھریا, اس کے واسطے تمہیں جان دے ڈالے, ویسا 100 بار تم نہ جان مل کو تمہیں مر گئے تو بھی میں اسلام کو تو چھوڑ کو آؤں گا نہیں. لیکن تمہاری محبت بہت زیادہ ہے, تمہاری محبت بہت زیادہ میرے دل کے اندر ہے, تمہیں ایسا بھوکے ہی سو وہ تکلیفت مجھے برداشت نہیں ہوتی. تب جا کو ان کو امی کو سمجھ میں آیا, کہتے ہیں ان کی امی کو, ارے رے پٹا بڑا سخت ہے, ہرگز نہیں آئیں گا بول کے. تب جا کو ان کی امی کھا لیے, اپنا اسٹرائک ختم کر ڈالے, بھوک ہڑتال کو ختم کر ڈالے. تو میں کیا بولنا چاہتا ہوں, میں نسب, رشتہ, خاندان, خون کا رشتہ بھی رہندے, اور ملک رہندے, نیشن, ملک, وطن, قومی مفادات, یہ پوری چیزوں سے بڑھ کر ہے ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا مذہب. کون سی چیز کے واسطے بھی دین سے کمپرومائز کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ہم نا. اس آیت میں جو کچھ بھی یہودیوں نے کیا وہ سب کا سب ان کے اپنے حسد کی وجہ سے وہ لوگ کیے تھے. اس حسد سے بھی ہمیں ہمیشہ من شر حاسد اذا حسد, حسد سے بھی ہمیں پناہ چاہتے رہنا. خیر, آیت دیکھیں, ود کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب میں بہت سے چاہتے ہیں, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کاش کہ وہ تم ہی, ایمان والے کو بولتے ہیں, کاش کہ وہ تم ہی تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں. یعنی مسلمان صحابہ کو کافر بنانے کی بہت خواہش کرتے وہ لوگ. کئی کو خواہش کرتے, ان کو معلوم کیا یہ مسلمان سب کافر ہو جائیں گے, نہیں ہو جاتے کہ کیا کہ ڈاؤٹ ہے کیا, کہ تو نہیں پکا ان کو معلوم یہ مسلمان ایمان کو چھوڑ کو آئیں گے نہیں, قرآن بھی پکا, نبی بھی پکے بول کے. پھر بھی کئی کو ایسا کرتے تھے یہود, حسدم من عند انفسہم, اپنی طرف کے حسد سے, من بعد ما تبین لهم الحق, حق ان کو معلوم نہیں کر کو نہیں نا. اسی واسطے اللہ بولتے اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا. مگر مسلمانوں کو کیا حکم تھا, ریونج نہیں, بدلہ نہیں, فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری, اس لیے تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یعنی جہاد کا حکم کب اللہ دیتا ہے, کہ جب تک تمہیں لڑو بھیڑو نہ کو, خالی معاف کر کو چھوڑ دو. یہ معاف کر کو چھوڑنا کرنے کا آج بھی مسلمانوں کے اندر کی بڑی خصوصیت, اپنے رشتہ داری کے اندر بھی, رشتہ دار, پڑوسی, اپنے جان پہچان والے, ہر ایک کے اندر معاف کرنے کی مسلمانوں کی خاص صفت. مسلمان کو بھی معاف کرنا, غیروں کو بھی معاف کرنا, کوئی بھی اپنا حق ہو گیا بولے تو اس کے اندر ہمیں معاف کر کے چھوڑ دینا. ہمیں فاعفو واصفحوا حتی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. اس آیت میں ود کثیرن کر کے آیا ہے, اہل کتاب میں سے بہت سے, کثیر کئی کو بولے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں کہ کیونکہ بعض یہود وہ ہیں جو مسلمان بھی ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی, لیکن جب معلوم ہو گیا ان کو یہ محمد صحیح, قرآن صحیح, مسلمان بھی ہو گئے انہوں. اب انہوں تو خراب نہیں نا. حضرت آپ کو معلوم حاتم طائی کتنے بڑے مشہور سخی انہوں, ان کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نصرانی, عیسائی, کرسچن تھے, سو مسلمان ہو گئے. پورے اہل کتاب خراب نہیں, کتنے سارے, بہت سارے ایسے تھے, تو ان کے بارے میں بولا گیا ہے. آگے اللہ آیت میں کہتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اقیم الصلاۃ, بہت عجیب و غریب بات. دشمنوں کی کب جہاد کا حکم آتا کہ جب ہمیں لڑنا ہے, سو اس سے پہلے تک کیا کرنا, ان مسلمانوں کو, صحابہ کو اللہ کیا بولتے ہیں اب کے لیے کیا کرنا بولے تو, مسلمان کافروں کے حربے سے, ان کی پلاننگ سے, ان کے جادو سے, ان کے اثرات سے, ان سب سے بچنا بولے تو 2 کام کرنا, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ.
عجیب بات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی روحانی قوت طاقت دے دیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا. مفسرین لکھے ہیں کہ اسلام کے جو دشمن ہیں نا، ان کی سازشوں سے بچنے کے واسطے، ان کے حسد سے، اناد سے، ان کے نقصان مضرتوں سے بچنے کے لیے دو کام: نماز کی پابندی، زکوٰۃ ادا کرنے میں پابندی. یہ دونوں جس مسلمان کے اندر ہے نا، کبھی بھی کون سی طاقت بھی اسلام سے وہ مسلمان کو ہٹا نہیں سکتی. اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو ایسے مسلمان کو دشمن طاقتیں مل کر حملہ کر کے، سازش کر کے، پلاننگ کر کے کبھی بھی اسلام سے ہٹا ڈال سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تمام مسلمانوں کے دین اسلام کو شکوک شبہات سے پاک رکھیں، بچائے رکھیں، حربے، دشمنوں کے حربے اور سازشوں سے اللہ مسلمانوں کو بچائے. اور ہم کو اللہ اس آیت کے اندر جو حکم دیتے ہیں نا، نماز، زکوٰۃ، اس کی پابندی کی توفیق اللہ نصیب کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، دنیا میں رہ کر جو بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ کے پاس اسٹور محفوظ ہے، ضائع نہیں ہو جاتا. اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی یہ قرآن کی تفسیر کے اندر کہا سنا گیا، اس کے انوار ہمارے دلوں کے اندر رچا دے، بسا دے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.